لوگ بہت زیادہ علمی باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں علم کے اعتبار سے بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن اگر اس انسان سے جو یہاں پر حاضر ہو اور وہ علمی باتیں سنے اور باہر نکلتے وقت اس سے پوچھیں کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا، اور وہ کچھ نہ کہہ سکے اپنی زندگی کے لیے کہ میں نے کیا سیکھا، پھر اس علم کا زیادہ فائدہ نہیں ہونا۔ تو ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ ہم علم کی بات تو کریں، لیکن علم اصل میں ہوتا وہ یہ جو عمل کے نزدیک لے کر آتا ہے، جیسے کہ اہل بیت کا فرمان موجود ہے، اور اسی خاطر قرآن کریم نے جہاں کہیں فرمایا ہے آمنو، اگلا جملہ فرمایا عملوا الصالحات، عملوا الصالحات، یعنی وہ فرما رہے کہ تمہارے ذہن میں ایک ایمان ہے وہ کافی نہیں ہے، وہ ایمان عمل صالح کے اندر تبدیل ہونا چاہیے۔ تو اگر صرف علم ہو اور میں آپ کی خدمت میں کوئی ایسی بات کہوں جو بہت زبردست ہو علمی لحاظ سے، لیکن آپ کی زندگی کے عمل میں کوئی تبدیلی نہ لائے، پھر اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہمارا تھا کہ جو بات کریں علم کی بات کریں، لیکن اس علم کی بات کے ساتھ کوئی عمل کا پہلو ضرور موجود ہو، تاکہ لوگ جو یہاں سے باہر جائیں ان کو یہ پتا ہو کہ بھئی ہمیں اپنی زندگی میں اس پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ اور ایک آخری بات تھی، بہت امپورٹنٹ ہے وہ بھی، وہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے بہت سارے دوست احباب زیادہ تر وقت ایسی قوموں کو سنانے میں لگا دیتے ہیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہوتی، تو ان کو سناتے رہتے ہیں، اور جو ہماری قوم سننے کے لیے بیٹھی ہوتی ہے اس کے لیے وہ کوئی بات نہیں کہتے۔ تو میں پہلے دن سے اپنے ساتھ طے کیا کہ جو یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا میں اس کو نہیں سناؤں گا، میں اسی کو سناؤں گا جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی زندگی کے اوپر کام کرنا ہے۔ تو نہیں سننا چاہتا وہ نہیں سننا چاہتا، وہ باہر بیٹھنا چاہتا ہے باہر بیٹھا رہے، لیکن ہمیں ان سے سروکار ہے جو اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زندگی پہ کیسے اچھا اثر آئے گا۔ اب میں چوتھا پوائنٹ کہتا نہیں ہوں، لیکن میں یہاں پہ تذکرتاً عرض کر رہا ہوں، یہ روٹین میں نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد محمد۔ یہ چوتھا پوائنٹ بھی ان جگہوں کے لیے جہاں پہلی دفعہ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ چونکہ ایک مکس سی ایک پوزیشن ہے، جگہ بھی نہیں ہے، لوگ نئے نہیں ہیں، لیکن بہرحال کہنا اچھا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں سننے آتے ہیں اور یہ دیکھنے آتے ہیں، دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے، یہ کتنے پانی میں ہے، تو وہ سیکھنے نہیں آتے، وہ ججمنٹ دینے آتے ہیں، وہ ہمارا ٹیسٹ لینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ہمارا ٹیسٹ لینے آتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں بھائی ہمیں فیل کرو اور باہر چلے جاؤ، ہمیں کسی سے پاسنگ مارکس لینے ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہو تو پھر مطمئن ہو جاؤ کہ ہم اپنے فیلئر کو آپ کے ہاتھوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور روانہ ہو جاؤ۔ اس میں ایک بہت بڑی مشکل ہے، اگر ہم اس چیلنج کو لے لیں تو پھر ہم لوگ مجلس دین پہنچانے کے لیے نہیں پڑھتے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، بس یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ جس دن اور جب یہ جگہ ہم لوگوں کی پروجیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے تو سمجھ لو تباہی آ گئی، اس وقت پھر دین اپنی جگہ پہ باقی نہیں رہتا۔ تو ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اس سے ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے اس جملے کا کہ دین اپنی جگہ پہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی سے یہ حدیث ہے، باقی معصومین سے بھی بیان ہوئی ہے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری قوم میں دو گروہ ایسے ہیں، اگر یہ صالح ہوں پوری قوم صالح ہے، اگر یہ بگڑ جائیں پوری قوم بگڑ جاتی ہے۔ دو گروہ ایسے ہیں، اگر یہ صحیح ہوں پوری قوم صحیح ہوتی ہے، بگڑ جاتے ہیں پوری قوم بگڑ جاتی ہے۔ یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، یہ جو صالح لفظ ہے یہ ہمارے یہاں چھوٹا سا لفظ سمجھا جاتا ہے، یہ قرآن کریم میں بہت بڑا لقب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں سے صالحین میں سے ہوں گے۔ صالحین کوئی بہت بڑا لقب ہے، یہ جو ہم نے ابھی کہا تھا ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا، تو ہم یہ آسان سمجھ رہے ہیں عمل صالح۔ عمل صالح صالحین نے انجام دینا ہے،
اور یہ کوئی بہت بڑی بات ہے جو ہم لوگوں کے یہاں بات چھوٹی سی سمجھی جا رہی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 گروہ میری قوم میں ایسے ہیں، اگر وہ صحیح ہوئے پوری قوم صحیح ہوگی، وہ خراب ہوئے پوری قوم خراب ہو جائے گی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میں اور آپ اس قوم میں سے ہوں جو خراب ہو گئی ہو، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم وہ نہ ہوئے ہوں جس نے ان 2 کو خراب کیا. اگر خدا نہ کرے ایسا ہے کہ ہماری قوم خراب ہوئی بھی ہے تو ہمیں فوراً یہ چیک کرنا پڑے گا، نمبر 1 کہیں میں تو ان 2 گروپ میں سے نہیں ہوں. دوسری بات، اگر میں ان 2 گروپ میں سے نہیں بھی ہوں تو کہیں میں وہ بندہ نہ ہوں جس کی وجہ سے وہ 2 خراب ہوئے. خرابی کے سلسلے میں نہ آ جاؤں کہیں. اگر قوم اچھی ہے پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ہماری قوم اچھی ہے اس وقت؟ صالح ہے اس وقت؟ ذرا مشکل ہے ذرا مشکل ہے. کوئی تھوڑا بہت بھی خبریں سنتا ہو تو اس کو پتا ہوگا کہ بہت اچھی حالت نہیں ہے. یہ جو نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ 2 گروہ اس قوم کے بگڑے ہوئے ہوں گے. اللہ کے نبی نے ہی فرمایا تھا، صنفان من امتی اذا صلح صلح العالم. اگر وہ صحیح ہوں، صالح ہوں، پوری دنیا صحیح ہے. وہ کون سے؟ الامراء. امراء عربی کا لفظ ہے، اس کو 2 طرح ترجمہ کرتے ہیں. ایک امراء کا ترجمہ کرتے ہیں امیر اردو میں، یعنی جن کے پاس پیسہ ہے. یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، کہیں کہیں ہوا ہے یہ بھی، لیکن صحیح ترجمہ نہیں ہے. نتیجے میں ہو سکتا ہے لفظ امراء کا عربی لفظ کا ترجمہ اردو میں ہم کہیں یعنی امیر جس کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے. نہیں، وہ نہیں. امراء کا مطلب عربی میں، امراء کا مطلب ہے حکام، رولرز. امیر کا لفظ نکالا ہے امر بالامر سے، امر یعنی حکم دینے والا. امراء کون ہے؟ وہ جو حکم دیتے ہیں. اردو میں انہیں کیا کہتے ہیں؟ حکام. وہ بھی حکم سے ہے، وہ بات صحیح ہے. رولرز، رول کرنے والے. اب ایک پرابلم ہے، یہ جو رولر ہوتے ہیں یہ ہمیشہ پولیٹیشنز ہوتے ہیں یا رولر کون ہوتے ہیں؟ رولر وہ ہوتے ہیں جو معاشرے کی نبض کو چلا لیتے ہیں. یہ ہمیشہ سامنے حکومت نہیں کرتے، یہ کبھی سامنے حکومت کرتے ہیں، کبھی پیچھے حکومت کرتے ہیں. جس کا حکومت چلانے میں جتنا کردار ہو وہ اس روایت میں اتنا ہی ذمہ دار ہے. اب مثال کے طور پر فرض کیجئے میرے جیسا ایک آدمی ہے، اس کا رولنگ کلاس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس وقت اس حدیث میں نہیں آؤں گا، لیکن فرض کریں میں رولنگ کلاس میں 5% ایک تعلق رکھتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ 5% ذمہ داری میرے سر پہ دی. بس رولر جیسے ہی میں نے کہا، آپ یہ نہیں سوچے گا رولر کا مطلب ہو گیا جو بادشاہ ہے، جو پریزیڈنٹ ہے، جو مثلا فارمل ایک پوسٹ لیے ہوئے. نہیں، رولر کا مطلب وہ جو حکم چلا رہا ہے. اب وہ حکم چلانے والا ممکن ہے پوسٹ لیتا ہے، ممکن ہے پوسٹ نہیں لیتا ہے، کہیں اور سے حکم چلاتا ہے. ایک لفظ میں ایک اور بات کہوں گا، جو معاشرے کے لیے گائیڈنس سیٹ کرتا ہے، لائن سیٹ کرتا ہے، یہ ہوگا. یہ بعض اوقات بہت ٹرکی ہے. بعض اوقات ایک آدمی کے پاس پوسٹ کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ معاشرے کی بہت ساری چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہوں نے فرمایا 2 صنف ایسی ہیں، 2 گروپ ایسے ہیں جو اگر میری قوم میں صحیح ہوئے سب صحیح ہو جائے گا. پہلا گروپ الامراء، وہ جن کے ہاتھ میں امر ہے، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے. اور وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا کچھ حکام بھی ہو سکتے ہیں جن کو ہم رولرز کہتے ہیں، رولرز کے نیچے بھی ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو پیچھے سے بیٹھ کے سوسائٹی کو چلا رہے ہوتے ہیں، اس کی کلچر کو مولڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ٹرینڈز کو مولڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں. دوسرا کون ہے؟ الفقہاء، وہ جو دیندار ہیں. فقہاء کا مطلب اردو میں اس وقت
عالم دین کو لیا جاتا ہے جس نے دینی مراکز سے علم دین کو باقاعدہ سیکھا ہو۔ اللہ کے نبی کی زمانے میں فقہا نام کی کوئی چیز اس طرح کی نہیں تھی۔ فقہا کسے کہتے تھے؟ وہ جو معاشرے میں دینداری کے نام سے پہچانے جاتے تھے، یعنی مثلا کسی شخص کو معاشرے میں دیکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا یہ دین کے نام پہ مشہور ہے، اس کو کہتے تھے فقیہ۔ اس نے دین کو سیکھا ہوا ہے، دین اس کے اندر ہے، اس کو کہتے تھے فقیہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دو گروپ ہیں، صحیح ہو گئے سب صحیح ہے، غلط ہو گئے سب غلط ہے۔ پہلا کون ہے؟ الامراء، حکام۔ دوسرے کون ہے؟ الفقہاء، جو دین کے نام پہ شہرت رکھ رہے ہیں۔ صحیح۔ اب اگر مجھ سے کوئی یہ کہنا مولانا یہ پاکستان کا معاشرہ بہت گندا ہے، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی، تو مجھے وہ خرابی کہاں ڈھونڈنی چاہیے؟ کہاں ڈھونڈوں وہ خرابی ڈھونڈوں گا یا امراء میں یا فقہاء میں، کیونکہ خرابی وہاں سے آئی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتا دو، ایسا تو نہیں کہ ہم دو ان صنف میں کہیں دخالت رکھتے ہو؟ اگر ہماری ان میں کوئی دخالت ہے اس کا مطلب ہے ہم خرابی کے ذمہ دار ہیں، ہم بھی خرابی کے ذمہ دار ہیں۔ ہاں ڈائریکٹلی کوئی اور ذمہ دار ہوگا، لیکن ہم یہ سوچیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، مطمئن رہو ہماری بھی ذمہ داری ہے، بہت ذمہ داری۔